ہائے وہ رسول جو تم میں سے ہیں تم سب سے اشرف و افضل و اعلیٰ ہیں، اور جس کے پسینوں کے خطروں سے تم بنے ہو، اس لیے تم سے اس رسول کو کچھ ایسا تعلق ہے، عزیز علی ما عنتم، تمہاری مشقت ان پر گناہ گزرتی ہے، یعنی حضور کا مشقت، اپنی امت کا مشقت میں پڑھنا حضور کو بہت شاق گزرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو چیز تم کو رنج میں ڈالے ان پر گناہ گزرتی ہے، اس دھن میں رہتے ہیں کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، خود تکلیف اٹھاتے ہیں مگر تم کو آرام پہنچاتے ہیں۔ صاحبو، یاد ہے کہ عموماً وہی اترتے وقت حضور، خاص کر وہی اترتے وقت حضور کا جو اونٹ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، یعنی وہی جب نازل ہوتی تھی تو وہی کے بوجھ سے کیا ہوتا تھا، اونٹ ایسا چار طرف ٹانگا نکال دیتا تھا، اتنا وہی کا جو وزن رہتا تھا، سرکار سے وہی کو برداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر وہی لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کسی پہاڑ پہ اگر قرآن اترا تو کیا ہوتا تھا، قرآن پہاڑ کیا ہوتا تھا، لڑائی تو خاشیہ، تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ کیا ہوتا تھا، اللہ کے خوف سے متصدم من خشیت اللہ، پورا پھٹ جاتا تھا، پھٹ کے ریتی بن جاتا تھا، سمجھئے، پھٹ کے ریتی بن جاتا تھا فرمائے پہاڑ، اتنی خطرناک جو وحی اترتی تھی، مگر ہمارے سرکار اس وحی کو برداشت فرماتے تھے، ہے نا۔ عموماً وحی اترتے وقت اور خاص کر قرآن کی وحی اترتے وقت اونٹ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، چہرے مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، سانس چڑھنے لگتا تھا، اس طرف کا ہوش نہیں رہتا تھا، دنیا کا ہوش، سب اپنے اوپر سہ لیتے تھے، سب اپنے اوپر سہ لیے سرکار، مگر امت کے لیے قرآن چھوڑے سرکار، سبحان اللہ، اپنے پہ وہی کا تکلیف، وہی کا بوجھ خود سہ لیے سرکار، امت کے لیے کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایسے رسول کو اللہ بھیجایا ہے نا، عزیز علیہ ما عنتم، تم مسلمانوں کا تکلیف پہ گزرنا، مسلمانوں پہ تکلیف ہونا سرکار کو بہت شاق گزرتا تھا۔ وہی کے نزول کے زمانے میں اگر کوئی صحابی رسول، اگر بس متقی صحابہ ہوتے تھے، وہ لوگ جو تقوی کے بڑے بڑے سوالات کرتے تھے، سرکار پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ تم جو تقوی پرہیزگاری کر رہے ہیں عام لوگ نہیں کر سکتے، وہ تو حضور جو پسند نہیں کرتے تھے، امت کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ اچھے تراویح کی جماعت دیکھیے آپ، ایسی ہے، سرکار ایک دن پڑھے تھوڑے لوگ تھے، سیکنڈ دن پڑھے لوگ ذرا بڑھ گئے، ڈبل ہو گئے، تیسرے دن دیکھے تھے کیا مسجد پوری بھری ہوئی ہے، سرکار کیا کرے، پردہ ہٹا کے دیکھ لیے، اندر سے لے کے آئے نہیں سرکار، کیوں؟ اگر میں پڑھوں گا تو کیا ہوگا، امت پہ فرض ہو جائے گی تراویح کی نماز، پھر سب کو پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ سرکار کیا کرے، رک گئے تراویح کی نماز پڑھنے سے، اتنی تکلیف، سرکار کیا کرے، نماز سرکار پڑھا رہے، طویل نماز پڑھا رہے سرکار، مزے سے، بچوں کی رونے کی آواز آ رہی پیچھے، کیا کرے سرکار، جلدی سلام پھیر دیے تاکہ جنا بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، بل سرکار فرمائے میرا دل چاہتا ہے کہ مسواک جنا ہر نماز کو مسواک کرو تم، سرکار فرمائے، مگر میں مسواک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں فرمائے سرکار، کیونکہ یہ سرکار کی وہ ادا اللہ کو پسند آ جائے، امت پہ فرض ہو جائیں گے کہ بچے کیا کرے، اس لیے حضور کیا کرے، مسواک کبھی کیے کبھی نہیں کیے، سمجھ رہے نا، تاکہ امت پہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اتنا سرکار کو امت کا خیال ہے، بات سمجھ رہے، اچھا بچے، امت کو تکلیف پہنچانا سرکار کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں، دین کا کوئی کام کا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ہم تکلیف سمجھ لے رہے ہیں، اس جماعت کو تکلیف سمجھ رہے ہیں، سرکار اتنا رحم کرنے کے بعد بھی وہ جماعت کو جو نماز کو نہیں آتے گھروں کو آگ لگا دوں گا فرمائے حضور، ہے نا، دیکھو آپ کتنا سرکار امت کے لیے رحم و کرم کرنے والے، لیکن جماعت کے بارے میں اس طرح فرمائے، بعض احکام کے بارے میں سرکار ہمیشہ امت کا غم سہنے والے، امت کی فکر کرنے والے۔ کافر کا جنازہ گیا سرکار کے سامنے سے، تو بولا گیا رسول اللہ کافر کا جنازہ ہے، تو سرکار کو رونا آ گیا، سرکار رو دیے، کیا فرمائے سرکار، میں صحیح تبلیغ نہیں کرا، اس لیے میں صحیح تبلیغ نہیں کر سکا، اس واسطے کیا ہے نہیں معلوم، کافر مرا بول کے سرکار سمجھ گئے، اتنا سرکار جو نا امت پر کیا ہے معلوم، مہربان ہے حضور، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا رؤوف الرحیم، فرمایا سرکار حضور کو، حضور کیا ہے امت کے لیے رؤوف الرحیم، رؤوف بول تو بہت نرمی کرنے والے، رحیم بول تو بہت زیادہ مہربانی رحم کرنے والے، اتنا امت کے لیے حضور ہے، سمجھ رہے نا، سرکار سے کتنی محبت ہم کو ہونا، اتنا چاہنے والا، اتنی محبت کے کر کے بلانے والا، اس کی تابعداری ہم سے نہیں ہو سک رہی، سبحان اللہ، اللہ ہم کو ایسے رسول کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی محبت کرنے والوں پر تم قربان ہو جانا چاہیے، ہے نا۔ تو بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حضور کئی دن جو نا بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے حضور، حتیٰ کہ کیا حضرت محتاج تھے؟ محتاج تھے سرکار، مختار ہے جی، محتاج نہیں ہے،
اگر آپ چاہتے تو اپنے اتنے مالدار رہتے کہ دنیا میں آپ کے برابر کوئی نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ, ہے نا. احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ. اور کیا چاہیے. احد کا پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے, 7 کلومیٹر لمبا ہے, 7 کلومیٹر. اتنا بڑا پہاڑ سونے کا بن گیا ہے تو حضور کو اتنا کروڑپتی کوئی بھی نہیں رہتا تھا. سمجھ رہے نا. سرکار پسند نہیں کرے حضور کے اہل بیت کو اتنا کروڑپتی کوئی بھی نہیں رہتا تھا, ہے نا. مگر سرکار پسند نہیں فرمائے. اقرا جبریل علیہ السلام عرض کیا رسول اللہ اگر پسند فرمائے تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے فرمائے. ہاں یہی ہے نا واقعہ یہاں پر. مگر سرکار کیا فرمائے, اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تو شکر کروں, اللہ کا صبر کروں. جس دن کھانے کو مل جائے تو شکر کروں فرمائے. صبر اور شکر دو میرے نعمتیں فرمائے سرکار. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں حضور ایسا. مگر امت کے لیے کیسے سرکار ہے. ہاں امت کا ذرا بھی تکلیف بچیا دیکھ میرے کو دیکھ. ہاں میرے کو دیکھو. اچھا آپ ہی بتائیے اپنے ہاتھوں سے کیوں تکلیف گوارا فرما رہے ہیں. اگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بات حضرت جانتے تھے کہ اگر میں دنیا لوں گا تو تمام امت دنیا کی کیا کرے گی. دنیا کے حصول میں سرکار کی سنت ہے دنیا کمانا ہے, بلکہ کیا کرتے تھے چلے آتے تھے, ہے نا. سرکار ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد, ہے نا. یہ سرکار کیا فرمائے دنیا شیریں ہے, بہت میٹھی ہے. دیکھنے میں پیسہ دولت عورت شہرت یا گھر بار کیا دکھ رہا, بہت شیریں میٹھا دکھ رہا, بہت اچھا دکھ رہا, مگر ہلاک کرنے والی ہے. ایسا میٹھا کھاتے ہیں چمٹیاں تو کیا کرتے ہیں شاید کھا کھا کے میٹھا ہے بلکہ خوب کھاتے رہتے ہیں نا. مگر کیا ہوتے ہیں اتنا کھاتے کہ اس میں گر کے مر جاتے ہیں آخری میں. تو ایسی ہے دنیا کی محبت. اس واسطے دنیا کی محبت سے نکالنے کے لیے اللہ کی نماز لگایا, جماعت لگایا, ذکر لگایا, تاکہ محبت چھوڑ کے دنیا کی اللہ کی جگہ کی طرف آنا, ہے نا. لوگ بولتے ہیں اکثر مسا دنیا کمانے کے بارے میں نہیں بولتے, پڑھنے کے بارے میں نہیں بولتے. دنیا کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں بھائی, ہے نا. دنیا کیا ہے معلوم, اتار کی طرح ہے. دنیا کیا ہے, پہاڑ کے اتار کی طرح ہے. گاڑی اوپر چڑھ گئی پہاڑ پہ, اتارنے کے لیے کیا کرنا پڑتا, کوسا گر ڈالنا پڑتا. نیوٹرل بس ہے گاڑی اتارنے کے لیے نیوٹرل بس ہے. اور کرتے بھی ڈرائیور ایسا, ہے نا. گاڑی اتارنے میں تو کیا کرتے, نیوٹرل کرتے تو کیا تھا, گاڑی خود چلی جاتی, ایک آدھا کلومیٹر کا پیٹرول بچ جاتا. بولتا دنیا اتار کے لوگوں کا ذہن پورا دنیا کی طرف پیچھے. دین کیا ہے, چڑھو کی طرح ہے. دین کیا ہے, دین کی طرف چلنا وہ چڑھو کی طرح ہے. ایسا ہی اب چڑھو پہ کیا کرنا پڑتا, چڑھو پہ گاڑی 4th گیئر پہ ٹاپ گیئر پہ چڑھتی نہیں. چڑھو پہ گاڑی کیا ہے 2nd گیئر میں چڑھتی, 2nd گیئر 1st گیئر. اب اتنا پیٹرول چلتا ہے اس کے لیے, ہے نا. تو جب کہیں گاڑی گئی پکارتی چڑھتی, تو ہمارا نماز کو آنا اللہ کے دن کی طرف آنا چڑھو کی طرح ہے. اللہ کو نیک توفیق عطا فرمائے. سرکار دنیا پسند نہیں فرمائے اس وقت ہمارے لیے میرے بھائیوں. ہاں جیسے ایک آدمی کو سانپ کا منتر دیا یاد ہے, اس کو اپنے ضرر کا بالکل خوف نہیں, لیکن بچے کے سامنے سانپ نہیں پکڑتا ہی نہیں. یہ مثال دیا حضرت, کہیں بچہ سانپ کو نہ پکڑ لے بول, ہے نا. سرکار کو معلوم ہے دنیا کا منتر, دنیا کہاں رکھنا ہے معلوم ہے, ان کے غلاموں کو معلوم ہے دنیا جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ رہے ہیں, ہے نا. نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں چپل کہاں کرو پیر میں رکھو. اچھا چپل کہاں رکھنا, بولو بھائی چپل 2000 کی ہے بول کے جیب میں رکھ لے کے آتے گا مسجد میں, نہیں کرتے نا. چپل کہاں رکھتے, ہاں پاؤں میں. ٹوپی کہاں رکھنا, سر پہ. پیسہ کہاں رکھنا, جیب میں الماری میں پیسہ رکھنے کا ہے نا. بس بولتے تھے بیٹا ہے تو گود میں رکھو, اولاد کو گود میں رکھو, بیوی ہے تو سامنے نظر میں رکھو, مگر دل میں مولا کو رکھو بولتے تھے. دل میں کس کو رکھنا, مولا کو. اللہ کو کہاں رکھنا, ہاں دل میں رکھنے کا اللہ ہے. مگر میرے بھائیوں ہم دل میں اللہ کو نہ رکھے, دل میں تو دنیا بھر لیے پوری ہم. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. مگر حضور کیا کہ اس کے باوجود بھی کیا کرے سرکار دنیا قبول نہیں فرمائے. رکھو میرے مولا, جہاں رکھنا ہے وہاں رکھتے تھے. لاتا مارتے تھے دنیا کو ضرور اللہ والے اچھے. اور کیا کرے, ان کا کیا کہ دنیا پسند نہیں کرے, سمجھ رہے, دنیا لینا پسند نہیں کرے سرکار. ہاتھ بولو اللہ. ہماری مشقت حضور کو مشقت بنا دیتی تھی. اس کا دل سوزی ہمدردی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو عذرا ہے, رحمت آپ کو روکنا پڑا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فاعرض عنہم ولا تسأل عن سبیل الجحیم. پورے آیت قرآن کی کہ آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے, وہ ایمان کیوں نہیں لائے, بس چھوڑیے ان کو, دوزخیوں کی حالت تک کچھ نہ پوچھیے. اللہ کچھ تو غرض تھی حضور کو
نہ صرف خیر خواہی تھی بلکہ دوزخ سے بچانا مقصود تھا. خود کو نہ صحیح بھلا اولاد کے لیے کوشش تھی وہ بھی نہیں کی. اللہ اکبر. اللہ ہم کو سرکار سے محبت عنایت فرمائے. سرکار کی دلی خواہش تھی کہ عشاء بہت دیر کر کے پڑھیں، مگر اس خیال سے نہیں پڑھتے تھے کہ عشاء کی دیر کر کے پڑھیں گے تو امت پر فرض نہ ہو جائے، اسی پڑھنا کہیں. صوم وصال یعنی کئی دن تک رات دن روزہ رہنا، نہ رات کو کچھ کھانا نہ دن کو. اس طرح کا روزہ آپ رہا کرتے تھے مگر امت کو منع فرما دیے. سرکار دن میں بھی کچھ نہیں کہتے تھے، رات صوم وصال بولتے، دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ ہے نا. اللہ اکبر. مگر سرکار کیا کرے، امت کے لیے تکلیف پہنچیں گی، میرا دیکھ کے اللہ بھی کریں گے. بعض صحابہ کرے ایسا ہے نا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، میں جو ہے نا کیا کروں گا، روزہ رہوں گا ہمیشہ بول کے. بعض صحابہ کرام ایسا کیا کرے معلوم، سرکار کے ساتھ تو سرکار کے بیوی آ کے سرکار کے اما جان سے پوچھتے، بیویوں سے پوچھتے کہ سرکار کیا کر رہے ہیں، عبادت کیسا کر رہے ہیں. میں رات بھر سوؤں گا اتنے بلکہ صاحب ختم کھا لی. سرکار کو معلوم ہے بعض صحابہ آ کے ایسا عزم کرے کہ جناب کوئی نہیں سونے کی بات کرے رات بھر، کوئی دن میں ہمیشہ زندگی پر روزہ رہیں گے عزم کیے، کوئی جو نا ایسا نکاح ہی نہیں کریں گے عزم کیے. تو سرکار دوارا کیا کرے، فوراً کیا کرے، معلوم ہوتا ہے کیا کرے، مجلس میں آ گئے. سرکار انتظار نہیں کرے جا کے جمعہ کو بولیں گے، بلا کے بولیں گے، نہیں، ان کی محفل میں خود سرکار چلے گئے. جا کے کیا کرے معلوم، سرکار کیا کرے، سرکار جا کے ان کو جو کیا کرے سمجھائے، کیوں تم میں کون ہے میرے ایسا ہے نا. سرکار فرمائے کون ہے تم میں میرے ایسا کون ہے، اللہ مجھ کو کھلاتا ہے راتوں کو. فرمائے سرکار وہ غذا سرکار کی روحانی غذائیں ہیں. سرکار بولے میں سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کیا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں. تو حضور کیا کرے، صحابہ کو منع فرمائے اتنی مشقت نہیں اٹھانا، تکلیف نہیں اٹھانا بول کے. سمجھ گئے. اچھا تو بہرحال حضور کو امت کا بہت خیال ہے، بہت امت سے محبت ہمدردی ہے حضور کو ہے نا. یہ ایسا محبت کرنے والا کوئی نہیں. فرشتہ آ کے بولا پہاڑوں کا فرشتہ ہے، رسول اللہ کو پیس دوں گا میں 2 پہاڑوں کو ملا کے. جب طائف کے لوگ سرکار کو پتھرے مارے مگر سرکار بولے نہیں اے اللہ، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے اللہ، جانتے نہیں میں کیا ہوں انہوں، کدھر بلا رہا ہوں ان کو، میں کتنی ہمدردی محبت کر رہا ہوں صبح شام ان کے پیچھے، جانتے نہیں ہے اللہ یہ لوگ، ان کو ہدایت دے اللہ. پہاڑوں کا فرشتہ آ کے ہدایت دیا تو سرکار بدعا نہیں کرے نا، دعا سرکار دعا ہی دیے. سرکار بولے کہ یہ اگر نہ جانے تو کیا ہوا، ان کے بعد جو آنے والی اولادیں ہیں وہ ایمان لانے کی فرمائے حضور. تو کتنی محبت شفقت ہے سرکار کو دیکھیں آپ. تو بہرحال سرکار بہت جو ہے نا ہمارے آقا جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو فرمایا نا، آپ کو سرکار کو رؤوف الرحیم فرمایا الحمدللہ. سرکار کے اگر کوئی آپ کا ارشاد تھا، اگر کوئی غائبانہ مجھ کو برا کہے تو اس کا ذکر میرے سامنے نہ کرنا تاکہ میرے دل میں اس سے ہمیشہ صاف رہے. اللہ اکبر. ہم تو کیا ہے معلوم، اگر ہمارے متعلق کوئی خلاف بولا، اگر آ کے ہمیں کو سنایا تو خوش ہوتے ہیں اپن بہت ہے نا، ارے میری تائید میں ہی نہیں بول. مگر سرکار کیا کرتے تھے، نہیں اگر کوئی میرے خلاف بولا نہ آ کے نکو بولے میرے کو خالی پیلی، اس کے تعلق سے دل صاف نہیں رہے گا میرا. سرکار کا دل اگر صاف نہیں رہا تو کیا ہوتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشے نہیں آتا، انہیں خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا اس کا. سرکار بولتے تھے میرے سامنے سے شکایت مت کرو، بول لیا ہوں گا جان دو. سرکار کے خلاف بولنے والے بھی تھے منافق اس زمانے میں. اللہ اکبر. دیکھ رہے مگر سرکار پسند نہیں کہ جان رکھو بولو اس کے بارے میں، بولتے رہتے بولیں تو ایسا سمجھ رہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سرکار کتنا جو ہے نا. ایک صحابی کی عادت تھی کہ روز واز نہیں کرتے تھے. بعض صحابہ بولے کہ روز واز کرو، تو فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کر واز کرتے تھے کہ لوگ ملول نہ ہو جائیں، اکتا نہ جائیں، اس لیے میں ہر روز واز نہیں کرتا فرمایا، ورنہ تمہاری خواہش پوری کرتا فرمایا. سرکار روزانہ واز نہیں کر، واز سرکار کرتے بھی تو کیسا کرتے تھے، بات کرتے کرتے سرکار ہنسی مذاق کی بات کرتے تھے، بیچ میں دل لگی کی بات کرتے تھے تاکہ لوگ کیا اکتا نہ جائیں لوگ ہے نا، ایسے سرکار بات کرتے تھے. اللہ اکبر. سرکار کیسے جنا امت پر ہم. اسی واسطے قیامت میں حضور امت کو ایسا ڈھونڈیں گے جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے بچے کو ڈھونڈتی ہے. خبر شریف میں یہ ہفتے میں 2 بار جو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ نیکیوں سے خوش اور گناہوں سے رنج فرماتے ہیں. اسی واسطے کہ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہاری مشقت ان پر شاق ہے اور جو چیز تم کو رنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے. ہائے جس نبی کی یہ شفقت ہمارے ذرا سی مشقت بھی بار ہو، ہم ان کو بعد انتقال کے بھی ان کو راحت نہ پہنچائیں. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سرکار پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم صلی اللہ جو سرکار پہ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد، اللہ سرکار پر رحمت نازل فرما کی دعا جو ہم کرتے ہیں نا، تو سرکار کو
کم سے کم اتنی تو راحت پہنچانا ہم ہے نا. ایسا کام سرکار نہیں کرنا کہ سرکار ناراض ہو جائے, سرکار کے دل کو تکلیف پہنچے ہے نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کیا ہے, شاہدہ ہے, امت کو دیکھ رہے ہیں سرکار ہے نا, بشیر و نذیرہ ہے حضور, ہمارا عقیدہ ہے. تو ہمارا کام یہ ہونا کہ کیا کرنا, ایسے کام نہیں کرنا اس سے سرکار کو تکلیف پہنچے, ہمارے عمل سے, ہمارے عقیدے سے, ہمارے قول و فعل سے. مگر امتی کیا ہے, زبان پہ کیا ہے, گالی گلوچ ہے نا, لڑائی جھگڑے کے لیے آمادہ ہے نا, شرارتیں ضد پہ تلے ہوئے ہیں نا, سود میں, حرام کاموں میں, گناہوں میں پچھڑے ہوئے ہیں, جماعتوں کو چھوڑ رہے ہیں نا. شیطان کیا کر ہمیشہ فونوں میں, ہمیشہ گناہوں میں لگا کے رکھا ہے نا. یہ امتیوں کا حال سرکار سے کوئی بے خبر نہیں ہے حضور. اچھا یاد رکھنا, اللہ بھی بے خبر نہیں ہے اور سرکار بھی بے خبر نہیں ہے. ہم اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے, اپنے احوال کی اصلاح کر لینے والے بننا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.